الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا والذي قبله خير منه سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، ایک لمبے عرصے کے بعد میرا اور آپ کا اس مسجد میں جمع ہونا ہوا. اتنا سوچئے کہ اب رمضان کو صرف 6 مہینے باقی. آج چاند دیکھنا ہے ربیع الاول کا. اگر دکھ گیا تو پورے 6 مہینے کے بعد پھر رمضان ہے. رمضان کے تقریباً 7ویں روزے کو 8ویں روزے کو مسجد بند ہوئی. اب 6 مہینے کے بعد پھر رمضان آئے گا. آخر یہ ہوا کیوں؟ اس پہ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے گھر سے کیوں روک دیا گیا؟ حکومت کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے. یہ بات یاد رکھو. ہم حکومت کے تابع ہیں، لیکن حکومت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اوپر سے آرڈر ہوتا ہے، وہی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. ہاں، ورنہ لکھنا کچھ چاہے گا آدمی، اللہ کچھ بھی دکھا سکتا ہے. مسجد اللہ کے فضل سے کھل گئی. اللہ تعالیٰ اس کو تادم آخر کھلا رکھے اور کسی قسم کا کوئی حادثہ اور سانحہ نہ بنے کہ دوبارہ بند ہو. یہ اللہ سے دعا کرے میرے بھائی. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو کہ کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ گزرا ہوا زمانہ یہ اچھا تھا آنے والے زمانے کے مقابلے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، آپ وہ فرماتے ہیں کہ ما من یوم ولا لیلۃ ولا شہر ولا سنۃ، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات، کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے جو جس سے پہلے والا سال بہتر ہے اس سے. یعنی یہ جو سال چل رہا ہے یہ آنے والے سال سے بہتر ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں
کہ سمیعت ذالک من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ گزرا ہوا سال آنے والے سال سے بہتر. ہاں، میں اور آپ قیامت کے قریب جا رہے ہیں. جتنے قریب جائیں گے عالم بالا میں بھی کھلبلی مچ جائے گی، اور عالم پست یعنی زمین کے اوپر بھی بہت بھاری چینجنگ آ جائے گی. ہاں، آنے والی ہے. آسمان پر جب چینجنگ آئے گی تو سورج بجائے ایسٹ کے ویسٹ سے نکلے گا. ہاں، مسلم شریف کی حدیث ہے. آج ہی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ سورج جاتا کہاں ہے؟ سورج جاتا کہاں ہے؟ ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں کہ ابھی فیجی میں چل رہا ہے، آگے جائے گا تو ادھر اندھیرا ادھر اجالا، پھر آگے جائے گا ادھر اندھیرا ادھر اجالا. حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے سورج جاتا تھا؟ تو حضور اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اچھا تو سنو، سورج اور چاند، ارے سورج آگے آ جائے. سورج کیا کرتا ہے؟ جب غروب ہوتا ہے تو خدا کے سامنے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ دیر تک سجدے میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے کہ ارتقی، چلو اٹھو، جہاں سے نکلے تھے وہیں چلے جاؤ، پھر نکلو وہاں سے. تو اس طرح سے نکلتا ہے تو اس طرح سے پھر آتا ہے. ایسا ہر روز ہوتا رہتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. غروب ہوا تھا اب وہیں سے نکل، وہیں سے نکلے گا. محدثین اس حدیث کی تشریح کے اندر کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ کیسے ہوتا ہوگا. یہ روزانہ سجدے میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو عرش کہاں ہے. سب آسمانوں کے اوپر ہے عرش. تو اگر سورج اپنی ہی جگہ پہ سجدے میں رہتا ہو وہ تو خدا جانتا ہے، اس کا معاملہ ہے. اور اللہ کے سامنے ہر چیز زندہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ درخت مردہ ہے لیکن خدا کے سامنے سب زندہ ہے. اور جس اللہ کی شان کے متعلق جس طرح کا معاملہ ہوگا وہ سجدے میں جاتا ہوگا. لیکن جب اللہ کو قیامت لانی ہوگی اس وقت تک سورج کو کہا جائے گا کہ نہیں، تم جہاں سے آئے تھے وہیں سے نکلو. آج کی سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. آپ گوگل میں جا کے تحقیق کریں، آپ کو ملے گا کہ یہ پروف ہو چکا ہے کہ سورج ایک وقت آئے گا کہ بجائے ایسٹ کے ویسٹ سے نکلے گا. وہاں پہ کھلبلی مچ گئی آسمان میں کہ نظام بدل گیا. سورج جدھر سے نکلتا تھا اللہ نے الٹی طرف سے نکال دیا. ایسا ہوگا. اور یہ ختم کہاں ہوگا؟ آسمان میں جو حالات ہوگا کہاں قیامت پہ ختم ہوگا. اور زمین کے اوپر بھی چینجنگ ہوگا، اور اس کی بڑی چینجنگ دجال کے نکلنے سے ہوگی. دجال نکلے گا اور وہ عجیب و غریب باتیں کرے گا، جنت بتائے گا جہنم. لیکن یاد رکھو اللہ کی شان ہے جب امتحان لینے پہ آتا ہے تو باطل کو بھی اللہ چانس دے دیتا ہے کہ جا تجھے ڈھیل دیتا. اچھا دجال سے فتنہ شروع ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی اور مہدی علیہ السلام امامت کے لیے تیار ہوں گے. آگے کیا جائے گا حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو، وہ منع کریں گے نہیں، یہ جماعت تمہارے لیے کھڑی ہے اس لیے تم امامت کرو.
یہ امتی اس امت کا امتی اس نبی کا امتی امامت کرائے. تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، آنے والے سال یا زندگی کے آنے والے ایام ہم یوں سوچے کہ پچھلے دنوں سے اچھے آوے، یہ بھول جانا. ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ رب کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر لیں، ورنہ یہ 6 مہینے کے لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پیوند خاک ہو گئے، کتنے چلے گئے بیچارے. اللہ سب ایمان والوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں انوار کی بارش برسا. آپ نے دیکھا تھا 6 مہینے پہلے کہ روز کا تھا یہاں بیٹھ کے پابندی سے پہلی سب یہاں کے بیٹھتے تھے، آج وہ قبر میں چلے گئے. تو کیا وہ چلے گئے تو ہم رہ جائیں گے؟ ہم رہ جائیں گے؟ ہماری بھی باری آنے والی. ہمارا اندر کیا ہوگا اس کو سوچو، قبر میں جا کے ہمارا کیا ہونے والا ہے. ہم اکیلے اور ہمارا رب ہوگا، اور ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس سب کا وہاں پہ اسی کا جو بینیفٹ یا جو کچھ بھی نقصان ہے وہاں ملے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے والے سال کے مقابلے میں جس سال میں تم ہو یہ بہتر ہے. جب بہتر ہے تو فائدہ اٹھاؤ، ورنہ دنیا میں جو کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے یا جو کوئی بھی تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی میں میرا اور آپ کا دخل ہے، میرا اور آپ کا دخل ہے، ہمارے عمل کا دخل ہے. قرآن بولتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں ان حالات کو جو کسی قوم کے اوپر ہو یہاں تک کہ وہی خود اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں. انسان جب اپنی روش بدلتا ہے، انسان جب اپنے حالات کو بدلتا ہے تو پھر حق سبحانہ و تعالی بھی بدلتے ہیں. اعمال اور احوال، ہمارے اعمال اور ہمارے احوال ادھر چینج ہوں گے، اوپر سے فیصلے چینج ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے 13ویں پارے کے اندر ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. ما بقوم کا معنی کہ کسی قوم کے جو حالات ہیں، کسی قوم کے اعمال ہیں، جب تک قوم اپنے حالات نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلتا. اتنے سالوں سے ہم مسجد میں پڑھ رہے تھے، آخر 6 مہینے کیوں بند ہوا؟ ہم نے مسجدوں میں شور کیا، ہم نے مسجدوں میں تحیت المسجد نہیں پڑھی، ہم نے مسجدوں کی ناقدری کی. دیکھ لیا اس کا خمیازہ. ہم گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ بھی خدا کے قبضے میں. ہاں، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ہاں، دنیا کی طاقتیں اپنے پلان لے کر چلتی رہے لیکن خدا کے پلان کو کوئی فیل نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا. بالکل یہ پکی بات، یہ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ بات دل میں جما کے رکھنی چاہیے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہی ہوگا جو خدا نے لکھا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ گورنمنٹ کو قصوروار، اس کو قصوروار، کوئی قصوروار نہیں، میں قصوروار ہوں، میری وجہ سے مسجد بند ہوئی اور آئندہ بند نہ ہو اس کی مجھے فکر ہونی چاہیے اور آپ میں ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ آخر اس مسجد کے ہم لوگ کیسے خیر خواہ بن جائیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر ہم نعمتوں کی ناقدری کریں گے، نعمتوں کی قدردانی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت نعمتوں کو لے لے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کی اور بڑی پتے کی مثال سمجھنے کی ہے، مجھے بھی بڑی پسند آئی. رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے ایک آدمی کو جو اس کے یہاں کام کرتا تھا اس کو ایک خاص مقام دیا، ایک عزت دی اس کو.
اتنی عزت دی کہ جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان کو تو پورے ٹائم پہ کام کرنے کا. اس آدمی کو بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتا، اپنے خاص کپڑے دیتا اور اچھی چیزیں اس کو دیتا تھا. یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کو مقام اور بڑھایا کہ دوسری جگہ پہ محل تعمیر کیا، کہا کہ اس کو وہاں پہ رکھا جائے. اس کے لیے وہاں خادم ہے، باندی ہے، کھانے پینے کے دسترخوان ہے، سارے انتظام اس کو کر دیے جائے وہاں. اور کام کے لیے تھوڑا ہی ٹائم دے. وہ ٹائم پہ آتا ہے. بادشاہ کے اور بھی کام کرنے والے ہیں، کوئی جھاڑو لگانے والا ہے، کوئی اور دربان ہے، یہ بھی دربانی کا کام کر رہا ہے. لیکن بادشاہ نے کہا تھوڑا ہی ٹائم دینا ہے تجھے، پھر اپنی اسی جگہ چلے جانا. یہ مزے کے ساتھ جاتا ہے، آتا ہے. دیکھا اس نے ایک دن بیٹھا ہے تو جو دوسرا دربان روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کتا ہڈی کو چبا رہا تھا. اس نے اٹھ کے جا کے اس کے روٹی کا ٹکڑا چھین لیا. یا یہ کہ وہ کتا ہڈی چوس رہا تھا، اس کے پاس سے وہ ہڈی چوس اپنے کھینچ رہا ہے. اب بتائیے بادشاہ کو غصہ آئے گا کہنے کہ اس کو میں نے کچھ کم دیا ہے کہ اس غریب کی روٹی کھینچ رہا ہے، اس کی ہڈی کھینچ رہا ہے؟ کیا کرے گا بادشاہ؟ کہا نکالو اس کو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس سے لے لو، یہ اس کا لائق نہیں. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتوں میں رکھا ہے. مسجد کے اندر آؤ، سارا انتظام، وضو کا انتظام، پیشاب پاخانہ صفائی کے ساتھ سب انتظام، ایئر کون چلنے والا، سب کچھ. لیکن ہم سے کچھ چوک ہوئی ہے، ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ ہم نے مسجد کے اللہ کے گھر کے اندر آ کر ہم نے اپنے گھر کی طرح سمجھ کے چلایا، شور کیا. اور مسجد کو ہم نے کیا سمجھا؟ مسجد کو ہم نے قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے کام کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے. ارے یہ لوگ یہ کرتے رہیں گے، ہم کیوں کریں؟ مسجد کے ہر کام میں آدمی کو حصہ ہونا چاہیے. امام کی طلب جا رہی ہے 6 مہینے کام، کیا کریں گے؟ کیسے طلب جائے گی؟ ہر مسلمان سوچے کہ یار مسجد کا ہمیں خیال کرنا ہے. ہاں، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی؟ مسجد کو اپنا نہیں سمجھا ہم نے. یہ ہماری طرف سے ناقدری ہوئی. تو بادشاہ نے اس وزیر کو جو جس کو بہت اونچا مقام دیا تھا اس کو نکال دیا کہ جا اب تو ٹھوکریں کھا. ہم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے 6 مہینے تک ہم لوگوں کو باہر رکھا. لیکن اب جب لایا ہے تب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں مسجد کی قدر کرنی چاہیے. مسجد میں آؤ تو اس طرح سے آؤ کہ میں تو اس کے گھر میں جا رہا ہوں. کسی اور کے گھر میں آدمی جب جاتا ہے تو بہت رسپیکٹ کے ساتھ جاتا ہے، وہاں کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاؤ تو یہ نہیں کہ اس کی بڑی کرسی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. ہاں، صاحب کھانا آپ کو جہاں پر بٹھاوے وہاں بیٹھو. آپ یہ سوچیں کہ میں بڑا آدمی ہوں تو میں وہیں بیٹھوں گا؟ نہیں، آپ کسی کے گھر میں گئے، آج اللہ کے گھر میں آپ آتے ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ معذور نہیں ہیں تو زمین پر بیٹھیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو زمین پر بیٹھیے. یہاں کرسیوں پہ نہیں بیٹھا جاتا سوائے مجبور ہو. بھائی معذور تو معذور ہے، اللہ کیا معذور ہے تو ہم کون ہے کہ ان کو روکے؟ معذور تو معذور ہے. لیکن آپ بات کرنے کے لیے بھی مسجد میں کرسیاں لگا کے بیٹھ کے بات کریں؟ نہیں، یہ آداب کے خلاف. جو آداب چھوڑتا ہے سمجھ لو وہ دروازے سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی لفظوں کے اوپر نام بدل جاتے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی انسان کے کھیت میں سے داخل ہوئے، کچھ توڑا ووڑا نہیں تھا، ایسے چل رہے تھے تو داخل ہو گئے. تو آواز دی کھیت والے نے، یا بقر، اے چوہے، اے گائے، اے بیل، اس طرح کی آواز دی. ارے اللہ کے ولی گزرے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی بھول کے اوپر میرا نام بدل دیا گیا.
اگر میری معرفت اور میرا تعلق لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوگا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق کم ہوگا، یہ تو ایک کسی کے کھیت میں قدم پڑا اس کی وجہ سے مجھے چوا کہا گیا، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ ارے فرشتہ شیطان کا نام چینج ہو گیا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اس کا نام ابلیس بن گیا۔ ہاروت اور ماروت قرآن مجید میں پہلے سپارے میں ان کا نام ہے، ان کا نام عزا اور عزایا تھا، لیکن جو غلطی ہوئی تو ان کا نام بدل گیا، ہاروت اور ماروت ہو گیا۔ تو جب بندہ غلطیاں کرتا ہے، لفظشات کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے تو نام بھی چینج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بارے میں سوچو، یہ بھی ابھی غور کیا آپ نے کہ 6 مہینے میں ہم سے کیا عبادتیں ہوئی، ہم نے ان 6 مہینے میں کیا فائدہ اٹھایا؟ جس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس 6 مہینے میں میں نے 100 قرآن ختم کیا۔ اس 6 مہینے میں اس آدمی نے کہا کہ 6 مہینے میں 100 قرآن میرے ختم ہوئے، اور میری تہجد اور اشراق کا وہ کہہ رہے تھے کہ اشراق بھی مس نہیں ہوئی، اوابین بھی مس نہیں ہوئی، چاش بھی مس نہیں ہوئی۔ اس کو کہیں گے کہ اس نے کچھ فائدہ اٹھایا۔ ہم نے کیا؟ ہم نے تو کیا کیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، کبھی بھی دین کے کام کے لیے روڑا مت بننا، کبھی بھی آپ سے ہوتا ہو تو نیکی کا ذریعہ بن جانا، کبھی نیکی کے لیے رکاوٹ مت کرنا۔ ہاں، ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمعہ فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، کسی بھی طرح مجھے موقع لگ جائے تو میں پڑھ لوں، کیونکہ مجھے مر کے خدا کے سامنے جانا ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کے سارے قانونوں کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے کہا کہ یہاں بھی سب کو ماسک رکھنا چاہیے، ڈسٹینس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بیماری بہت خطرناک ہے، جس کو پالا پڑتا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ نہ سوچے کرے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر تو ہے، حرمین شریفین میں بھی اسی لیے تو تھوڑا اسٹیک رکھا گیا۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، ہاں اپنی صحت کا خیال رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب جو اس بیماری کو لانے والے یا ادھر ادھر لے جانے والے ہیں اس سے دور رہو۔ گورنمنٹ کو میری اور آپ کی سب کی جان کی فکر ہے، اس لیے ورنہ ان کو تو کھول دو، جاؤ، ہمارا آمدنی ہوگی، انکم ہوگی۔ وہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک ایسے ہی پریشان نہ ہو جائے، وہ قانون ایسے نہیں بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ انف شنف بولتے ہیں۔ یاد رکھو، 3 سے بڑے تم نہیں ہو سکتے، نہ میں بڑا ہو سکتا ہوں نہ آپ سے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک، ماں باپ، ماں باپ سے بڑے ہم نہیں ہو سکتے، چاہے ہم بڑے بڑے گریجویٹ ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ استاد سے بھی زیادہ درجہ ماں باپ کا ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے اللہ کے فوراً بعد ماں باپ کا تذکرہ ہے، تو آدمی ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ اپنے استاد سے، آدمی چاہے آپ کتنے اسمارٹ ہو کے بڑے پہنچ، لیکن اپنے استاد سے، اور تیسرے نمبر پہ حکومت، گورنر سے۔ ہاں، آپ چاہے کتنا نالج رکھتے ہیں، لیکن گورنر کو خدا نے پاور دیا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی قوانین وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ صرف کاغذ پہ نہیں ہے، وہ عمل کے لیے۔ آپ یہ سوچیں کہ مجھے ہو جائے تکلیف وہ بات الگ، لیکن میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس بات کو سوچے۔ 6 مہینے ہو گئے میرے بھائیوں، کتنے لوگ بیچارے قبر میں چلے گئے۔ ہاں، 6 مہینے میں آ بھی نہیں سکے، مسجد میں بند تھی مسجد۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عذاب فرعون پہ آیا، اس کی قوم پہ آیا، ان سے پہلے دوسری قوموں پر آیا۔ یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
کسی قوم کی جو عافیت ہے یا کوئی نعمت ہے اللہ اس کو بدلتا نہیں، یہاں تک کہ بندے خود اس نعمت کو بدلتے ہیں، یعنی شکر چھوڑ دیتے، شکر کرنا چھوڑ دیتے، ہاں، اور اچھے حالات سے برے حالات کی طرف چلے جاتے۔ زندگی کے اندر صحت بہت بڑی نعمت ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا صحت کو خراب کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح، نعمت چھین لی جاتی ہے، پھر ایسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں کہ لا علاج، پریشانیاں بھی پریشانی۔ تو اللہ رب العزت جب تک بندہ اس کے کہنے پہ چلتا رہتا ہے تو چلاتا رہتا ہے، اس کی تندرستی کھینچتا نہیں، اس کی نعمت کو کھینچتا نہیں، لیکن جب بندہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو اچھا چیز ہے، اس کو موقع دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کی جلدی پکڑ کر لے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے حدیث میں، کیونکہ جلدی پکڑ لیا تو اب سنبھل جاؤ، اگر کسی کو مہلت دے دی کہ جا جا جا، پھر جب پکڑے گا نہیں تو کوئی چانس نہیں دے گا۔ یہ حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل میں وہ اپنا مست رہتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے، وہ اچانک پکڑتا ہے تو پھر وہ اٹ از اوور والی بات ہوتی ہے کہ ہم پانی اوپر چلا گیا ہے۔ خیر میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر چلیں۔ اتار چڑھاؤ دنیا میں آئیں گے، جہاں ترقی ہوگی وہاں کچھ پیچھے بھی ہٹنا آئے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبا تھا، ادبا، یہ کبھی پیچھے نہیں رہتی، یہ اونٹنی کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ ایک دیہاتی آیا اور اپنی اونٹنی لے کے حضور کی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات صحابہ کرام پر بہت شاک گزری، کیونکہ صحابہ حضور کی ہر ادا پہ مرنے والے، مٹنے والے، حضور کے لعاب مبارک، ہمارا تو تھوک ہوتا ہے لیکن آپ کا لعاب مبارک اگر گرتا تو یہ لوگ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے، یہاں تک کہ حضور کا پیشاب پی لیا گیا، حضور کا خون نکالا گیا تھا، سنگی جو اس کو ہجامہ کہتے ہیں، کپنگ کہتے ہیں اس کو عربی میں ہجامہ کہتے ہیں، وہ خون نکالا گیا، صحابی پی گئے، حضور نے فرمایا کہ اس کو ڈال کیا، وہ پی گئے۔ صحابہ ایسے مرنے والے، ایسے مٹنے والے حضور کے لیے۔ تو جب حضور کی اونٹنی سے ایک دیہاتی کی اونٹنی آگے بڑھ چلی گئی تو صحابہ کو شاک گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حقا علی اللہ اللہ یرفع شیئا من هذه الدنيا الا وضع، یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اس کو گراتا بھی ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اس دنیا کے اندر تو اس کو بھی نیچے بھی رکھتا ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نظام ہے۔ اس لیے پہلے تو ہم توبہ بھی کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہماری کوئی غلطی تھی، یقیناً تھی، جس کی وجہ سے یہ بند ہوا اور آپ نے کھول دیا، اس سے 2 رکعت شکریہ، آپ کا احسان ہے۔ پہلے پی جی میں ایک بھی کیس نہیں تھا، لوگ بہت پستے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، اس وقت نیوزی لینڈ کی باری آئی کہ وہاں کوئی کیس نہیں تھا، وہ بھی خوش تھے اپنی جگہ۔ دیکھا حدیث میں ہر چیز کا سولوشن ہے۔ سمجھو کہ اللہ رب العزت کبھی اٹھاتا ہے، کبھی گراتا ہے، اٹھاتا ہے، گراتا ہے، تاکہ انسان کو دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ہاں یہ کرنا پڑے۔ اور یاد رکھو ایمان والا اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا ہر عمل پسند ہے اگر وہ نیکی کا کرتا ہے تو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفسیر روح البیان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بڑی ٹیم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے پرندے، اللہ نے ان کو حکومت دی۔ دیکھو نبوت حضور کی آنکھ، اللہ کے نبی، ہمارے نبی، جناتوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، اور حضور کے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، جنات آئیں گے، سب کے نبی، نبیوں کے بھی نبی۔ ہاں
لیکن اس میں حضور کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ رہا مسئلہ سلیمان علیہ السلام کا، تو سلیمان علیہ السلام کی نبوت جناتوں میں نہیں تھی، جناتوں کے وہ نبی نہیں تھے، جناتوں پر حکومت تھی سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پر حکومت تھی اور دوسری مخلوقات کے اوپر اللہ نے حکومت دی تھی۔ تو یہ تشریف لے جا رہے تھے اس حال میں کہ ان کی ٹیم ساتھ میں تھی، اوپر پرندے ایسے منڈلا رہے تھے سایہ کر کے، جانور بھی آپ کے ساتھ، ہر قسم کے حیوانات تھے دائیں بائیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے، عبادت گزار آدمی تھا، اس نے کب کہا واللہ یا ابن داؤد لقد آتاک اللہ ملکا عظیما، ارے داؤد کے بیٹے سلیمان، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دے دی، یہ تو بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہ جملہ انہوں نے عابد نے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ، جو تو تسبیح پڑھتا ہے، جو تو سبحان اللہ کہتا ہے، تیرے نامہ اعمال میں یہ جب لکھا جاتا ہے، وہ داؤد کے بیٹے کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس سے کئی گنا ہے۔ تیری تسبیح داؤد کے بیٹے کی اس حکومت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ تسبیح ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے 6 مہینے ایسے گزر گئے میرے بھائیوں، ہم نے اس کے الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس معاملے میں۔ ہمارے ریکی کے اندر رمضان کے بعد 6 دن کے روزے کئی لوگوں نے رکھے الحمدللہ، عرفے کا روزہ بھی 30-40 آدمیوں نے رکھا، اور عاشورہ کا محرم کا روزہ بھی تقریباً 30-40 آدمیوں نے رکھا الحمدللہ۔ یہ چیز تو ہوئی، لیکن ہمیں یہاں رکنا نہیں میرے پاس، ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے۔ خصوصی طور پر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سے سب کھڑے ہو جاؤ کہ ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ قرآن کو قرآن کے حساب سے پڑھو۔ دیکھو یہ ایک چیز آپ لے لو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت فیوزوں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو، اور شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ زور دیتے۔ تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اسی لیے بعض اللہ والے کہتے تھے ھذا کلام ربی، کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ہم نے 6 مہینے میں کتنی دفعہ قرآن پکڑا، کتنی دفعہ درود شریف کی تسبیحات پڑھی، اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ یہ ایک ٹھوکر ہم لوگوں کو لگی ہے، ہم مسجد سے دور کر دیے گئے تھے 6 مہینے کے لیے، لیکن اب اللہ سے جڑ جاؤ اور اس کے قدموں میں گر جاؤ اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہم سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کے میرے بھائیوں اس کی ہر اعتبار سے ہیلپ کرنی چاہیے۔ مسجد کا کوئی صفائی تو اگر کام والا نہیں آئے تو میں کر لوں گا، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ اگر مسجد کی کچھ صفائی کر لی تو یاد رکھو جنت کی حور کا یہ مہر ہے۔ آپ نے یہاں سے تینکا اٹھا لیا پڑا تھا، یہ نہیں کہ محمد ادھر آئیے اٹھاؤ یہ کچرا پڑا، نہیں، آپ نے اٹھایا، جب میں ڈالا، باہر ڈالا۔ آپ نے حورے عین یعنی گوری گوری آنکھوں، گوری گوری چمڑی والی، بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی عورت کا آپ نے مہر طے کیا ہے۔ یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ مسجد کی ذمہ داری، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ مسجد کی خدمت کو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کام کو اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ضرورت ہوگی ہم اپنی ذات بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے۔ دیکھا یہ جاتا ہے، میں نے دیکھا 6 مہینے کے اندر مسجد میں آنا نماز کے ساتھ گیدرنگ بنا تھا، لیکن دیکھ تو لیتے الا ماشاء اللہ کچھ لوگ مسجد کو دل کے اندر جگہ دے دو کہ یہ تو ہماری مسجد، بس دنیا کی کوئی بھی مسجد وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس سے ہمیں محبت ہو۔ ہاں ہم نے مسجد کے بارے میں بڑی کوتاہی کی تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے یوں سمجھو اللہ عالم اس سے زیادہ اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن میں ایک اسباب کے درجے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دوبارہ لے آیا ہے اپنے گھر کے اندر تو پھر اس کو منائیں، شکر بھی ادا کریں اور صدقہ بھی نکالیں کہ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں یہ مزہ،
کہ کتنا کڑوا رہتا ہے آپ کے گھر سے دوری کا. کتنے مسلمان بیچارے ایسے تھے کہ ان کو پتا نہیں تھا کیا جمعہ ہے. کتنے مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتا نہیں کیا جمعہ ہے. میں نے اسی لیے فتوا دیا, میں اپنی ذمہ داری پر میں نے فتوا دیا کہ جمعہ مبارک کہنا مستحب ہے. میں نے جو کہا یہ فتوا اس لیے کہا کہ جمعہ مبارک اس لیے کہنے کا کہ مسلمانوں کو یاد رہے. حضور نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو صحابہ کو مبارکبادی دی تھی کہ مبارک مہینہ آ گیا, تم لوگوں کو مبارک ہو. تو ہم بھی جمعہ کے دن اگر مبارکبادی لیں گے کہ بھائی جمعہ مبارک, یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ دوسرے ملکوں سے میسج کرتے ہیں تو مجھے سوال کیا تھا, میں نے اس کا جواب دیا کہ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کیلنڈر کے اندر دیکھتے تو گڈ فرائیڈے پورے سال میں ایک فرائیڈے گڈ دکھتا ہے. ہمارا تو ایوری فرائیڈے از گڈ فرائیڈے. یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوری فرائیڈے از گڈ فرائیڈے. اب میں نے پھر گوگل میں گیا, میں نے سوچا کہ یہ گڈ فرائیڈے کہا کیوں ہے ان لوگوں نے, ایک کو ہی کیوں کہا. تو اس میں نے پڑھا کہ ان لوگوں کا بلیو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمعہ کے دن کراس کو اٹھایا تھا, اس لیے وہ گڈ فرائیڈے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کسی صلیب کو توڑیں گے, کسی خنزیر کو قتل کریں گے, بندروں کو قتل کریں گے, اور بھی جو ان کو ستانے والے تھے ان قوموں کو بھی ختم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے نام سے تو یہ چل رہا تھا. وہ ساری چیزیں صفائی کریں گے. بندروں کو اس لیے کہ ہندو لوگ اس کو خدا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر دنیا میں وہ حال ہوگا میرے بھائیوں, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا, اور ایک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. ایک سجدہ دنیا, اس لیے کہ وہاں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی پیسوں کی. کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہی اتنا ہوگا, وہ ہر ایک کہے گا کہ میرے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں دیتا ہے. وہاں اس وقت نماز, ایک ایک سجدے کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بہتر. میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں زندگی دی, قدر کر لو, قدر کر لو. واللہ اس بیماری میں جوان چلے گئے, جوان لوگ چلے گئے. ہاں, ہماری بولی کب بلتی ہے اور ہمارے کب بلاوا آتے وہ تو خدا ہی جانتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارا اللہ سے ایک رشتہ تعلق ہو جائے. ہم تنہائی میں بیٹھے ہو تو خدا سے بات کریں کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایسے ملک میں جہاں پرسکون ماحول ہے, ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہمیں مہیا ہے, محبت کے ساتھ رہیں. اور میرے بھائیوں, دینی فروغ کی کوشش کریں. اب یہاں کے بھائی نماز ہو رہے بھائی, اور بھی بہت کام ہے ہمیں کرنے کے ہے امت کے اندر, اور اپنے لیے بھی علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ دعا من و جملہ جہاں امین بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.